اچھا علامہ صاحب، پہلا جو کوشچن ہے بڑا سخت کوشچن ہے سر. جی آپ کی ذات سے متعلق ہے، امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے، اجازت جی دیں جی گے؟ جی جناب بالکل. اچھا سر، پہلا کوشچن یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ہمارے پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم، اور نہ جی صرف اہل سنت والجماعت میں بلکہ اہل تشیع میں بھی، جو ہمارے محترم بھائی ہیں، علماء نظام بھی ہیں مختلف مقاصد فکر کے، ان میں ایک بڑی منفی رائے پائی جاتی ہے جی جو آپ سے تھوڑا سا تعارف ہونے سے پہلے ہمارے میں بھی تھی، جی بلکہ ہم آپ سے بات کرتے بھی اسی وجہ سے گھبراتے بھی تھے، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب جو ہے نا جی، ان کے پاس جی علم تو ہو یا نہ ہو یہ علیحدہ بحث، لیکن یہ در حقیقت ایجنٹ ہے. جی یہ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، بلکہ یہ ایک ایسے ایجنٹ ہیں جن کو لانچ کیا گیا باقاعدہ عالمی سطح پر عالم اسلام کے خلاف ایک منظم سازش کے طور پر، اور اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع جو ہیں بھائی ہیں، ان کے درمیان تفرقہ بازی کو پیدا کرنے کے لیے ان کو لانچ کیا گیا، ان کو فنڈنگ کی جا رہی ہے، اور یہ ایک باقاعدہ ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں عالمی طاقتوں کے کہنے پر. اس کے جی بارے میں سر آپ برائے کرم کوئی وضاحت فرما دیں، کیونکہ اس بارے میں بڑی شدید تشویش پائی جا رہی ہے، اور جن کو آپ مخاطب کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہمارے بھائی ہیں، اور مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو وفات پا چکے ہیں، ان کے بھی جو پیروکار ہیں ان میں بھی اکثر یہ بات ہوتی ہے. بلکہ آپ سے جب میں نے گفتگو کیا تو اس پہ مجھے بھی بعض لوگوں کی طرف سے کمنٹس آئے ہیں اہل تشیع اہل سنت کی طرف سے، کہ آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں آپ چھوڑیں اس کے علم کا کیا کرنا ہے، جب وہ شخص نہ سنیوں میں سے ہے نہ شیعوں میں سے ہے، وہ تو ایک ایجنٹ ہے نعوذ باللہ. تو جی آپ اس کی سر وضاحت کریں. جی بہت مہربانی آپ کی، میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک ضروری سوال ہے، اہم سوال ہے، اور میں معذرت کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں، آپ کو برا لگے گا تو میں معذرت کرتا ہوں. نہیں، بالعکس بلکہ مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے موقع ملے گا کہ میں اپنا نقطۂ نظر اس کے متعلق بیان کروں. دیکھیں، ابھی مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ میرے جو اہل قبلہ مسلمان برادر ہیں جو میرے فرقے سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی مجھے ایجنٹ کہتے ہیں مجھے، لیکن اکثر شیعوں کے پاس یہ میں نے جو سنا ہے، شیعوں میں صرف سنا ہے، میں نے مخالفین سے نہیں سنا ہے کہ وہ مجھے ایجنٹ کہیں. اور اس کی وجہ ہے، اگر ابھی میں کہتا ہوں کہ میں ایجنٹ نہیں ہوں تو لازمی بات ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھئی ایجنٹ، وہ خود کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ ایجنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو دلیل لانی چاہیے. وہ علم غیب تو نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی اگر دلیل ہے، کوئی شاہد ہے، کوئی مطلب ایسا ہے کہ میں ایجنٹ ہوں، تو ان کو ذکر کرنا چاہیے. وَإِلَّا ایک بغیر ادعا کے ایک دلیل ہے، اور اس میں مجھے رد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی ثبوت ہی نہیں ان کے پاس. لیکن میں اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس لیے کیوں ہے. دیکھیں عزیزو، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس بات کو کس نے مشہور کرایا ہے؟ شیعوں نے مشہور کرایا. اور شیعوں میں کس نے مشہور کرایا ہے؟ حکومت ایران والوں نے مشہور کرایا ہے. ہم نے جب پروگرام اپنے شروع کیے تھے 10-12 سال پہلے فارسی زبان میں اور پھر عربی زبان میں، کیونکہ لوگوں میں بہت پیاس تھی ان باتوں کی، اور فارسی زبان طبقے میں یہ بالکل شیعہ نقطۂ نظر تو بیان کیا ہی نہیں جاتا تھا، بالعکس اس کے کہ لوگ اگر کہیں کہ فارسی زبان لوگوں میں، کیونکہ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے شیعوں کی، اور سب سے بڑا ملک ہے شیعوں کی، اور وہاں پہ بہت سارے علماء رہتے ہیں، تو وہاں پہ شیعوں کا نقطۂ نظر، جو وہابی حضرات ہم پہ اشکالات لیتے ہیں، حملے کرتے ہیں، ان کا شیعوں کا نقطۂ نظر بہت اونچی آواز سے کم از کم فارسی زبان میں ہونی چاہیے، بلکہ ان کا بالکل برعکس تھا، جیسے ابھی اردو زبان میں ہے کہ کوئی شیعوں کی طرف سے صحیح اور مؤثر دفاع نہیں کر سکتا تھا. اس لیے جب میں سینے پہ آیا تو بہت جلدی میری مقبولیت بہت بڑھ گئی ایک جانب سے. دوسری جانب سے میں جو حکومت ایران والے ہیں، میں کبھی ان کے آگے سجدہ نہیں کیا، میں نے کبھی ان کے آگے تواضع نہیں کیا، میں ان کے بدعات کو اچھی طرح جانتا ہوں. تو وہ بھی یہ جانتے تھے کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ میں ان کا نعرہ لگاؤں، اور ان کی جو دوسرے علماء ہیں، شیعہ علماء ہیں، کہ جس طرح وہ حکومت ایران کی سیاستوں کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کی سیاستوں کی توجیح کرتے ہیں، ان کی سیاستوں کی دفاع کرتے ہیں، ان کے رہبر کو امام بناتے ہیں، میں یہ کام نہیں کرتا، بلکہ میں ان باتوں کو مذہب شیعہ کے خلاف سمجھتا ہوں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت واضح احادیث میں جو حکومت ایران کا عقیدہ ولایت فقیہ ہے، انقلاب ہے، یہ سب نہ صرف یہ شیعہ مذہب کا جزو نہیں ہے، بلکہ شیعہ مذہب میں واضحات میں سے ہے کہ یہ بالکفر اور شرک کی حد تک ہے، کفر اور شرک کی حد تک. تو وہ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح کہ میرا نقطۂ نظر کیا ہے. تو انہوں نے تو ایک تو ان کے پاس کئی ایک راستے تھے حکومت ایران والے، اور جو علماء ان سے منسلک ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 99% علماء شیعہ علماء جو ہیں وہ حکومت ایران کے قبضے میں ہیں، ان کے کنٹرول میں ہیں.
وہ کسی نہ کسی طریقہ سے ان کو کنٹرول کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ بھی جو بھی حکومت ایران کے نعرے نہیں لگاتے وہ بھی حکومت ایران کے قبضے میں ہیں. وہ اس کا یہ لمبی بحث ہے کہ کس طرح آج ایک بہت مصیبت المیہ ہمارے مذہب کا یہی ہے، شیعہ مذہب کا، کہ ہمارا مذہب ایک ٹول بن چکا ہے، جیسے وہابیت ایک ٹول بن چکا ہے سعودی گورنمنٹ کے لیے، اسی طرح ہمارا مذہب بھی ایک ٹول بن چکا ہے، ایک آلہ کار بن چکا ہے، ایک سلاح بن چکا ہے، ایک چھری بن چکا ہے، ایک چور کے نام جو حکومت ایران ہے. تو بہرحال ان کے پاس بہت سارے طریقے ہیں کہ ان کے مخالفین کے ساتھ کیسے نمٹ لیا جائے. ایک طریقہ کار ہے کہ اس کا اسیسنیٹ کرو، قتل کر دو. لیکن ان کا مشکل یہ ہے کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں اور وہ ملک سے باہر، بالخصوص امریکہ میں کسی کو قتل کرنا ان کے لیے بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس کے بہت سیاسی تبعات ہوں گے. اگر میں ایران میں ہوتا، عراق میں ہوتا، افغانستان، پاکستان میں ہوتا، تو بلا شک اس سے پہلے کہ مجھے وہابی قتل کرتے، مجھے خود حکومت ایران کے ایجنٹ کبھی بہت پہلے قتل کر چکے. جب وہ قتل نہیں کر سکتے تو ان کے پاس دوسرا جو طریقہ کار ہے کہ اس کی شخصیت کی کیا کرو، اس کی شخصیت کی قتل کر دو، ہلاک کر دو، تو ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو. ان کے پاس بہت سارے ایسے مؤسسے ہیں، حکومت ایران کے پاس انسٹیٹیوٹس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمات ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے، اور بہت فنڈنگ ہے ان کے پاس، کہ جو بھی شخص حکومت ایران کے خلاف کسی بھی طرح سے تبلیغ کرے تو اس سے نمٹ لیا جائے، کسی طرح سے اس کو بدنام کیا جائے. بالخصوص شیعہ علماء میں، اسی لیے شیعہ علماء کو جرأت نہیں ہے. وہ لوگ جو چاہتے بھی ہیں کہ حکومت ایران سے کی تنقید کریں، وہ نہیں کر سکتے، تنقید نہیں کر سکتے. ایک تو ان کو اپنے جان کا خطرہ ہوتا ہے، ان کے بچوں کو خطرہ ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ شیعہ علماء میں رہ چکے ہیں، شیعہ حوزات کو جانتے ہیں، قم کو جانتے ہیں، نجف کو جانتے ہیں، ایران کے حالات کو جانتے ہیں، ایران سے باہر چونکہ حالات کو جانتے ہیں، ان کے لیے بروز روشن کی طرح واضح ہے کہ شیعہ علماء کس طرح جو چاہے بھی کہ تنقید کرے وہ تنقید نہیں کر سکتا. پہلی بات تو ان کو قتل کا خطرہ ہے، پھر ان کو شیعہ معاشرے میں ایسا اس کو اوسٹرسائز کیا جاتا ہے، اس کو ایسا منزوی کیا جاتا ہے، اس پہ ایسے دبے لگائے جاتے ہیں. تمام مساجد سے اس کا رابطہ ختم، تمام دینی آرگنائزیشنز ہیں سب حکومت ایران کے ہاتھ میں، ان سے ان کا فنڈنگ ختم. یعنی وہ بیچارہ اگر کوئی عالم ہے تو وہ اپنے روزانہ روٹی کا محتاج بن جاتا ہے. تو اس طرح کسی کا جرأت نہیں ہے، بڑے سے بڑے مرجد سے چھوٹے سے آدمی تک، چھوٹے سے طالب تک، کہ حکومت ایران کے متعلق کچھ کہے. تو ان کے ہٹ کنڈوں میں سے ایک یہی ہے کہ وہ کیونکہ ایک کے پاس ان کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ علمی طریقے سے مجھے جواب دے دیں کہ ایران والے جو مولوی ہیں، حکومت ایران کے جو حامی مولوی ہیں یا حکومت ایران کے جزو جو مولوی ہیں، وہ آ کر ولایت فقیہ پر اور انقلاب کی مشروعیت پر اور خمینی اور خامنئی کے عقائد پر یہ شیعوں کو نہیں معلوم. جیسے ابھی ہم بخاری سے، مسلم سے فرض کریں، میں تحریف قرآن پہ روایت دکھاتا ہوں، میرے اہل قبلہ مسلمان برادر جو ہیں وہ ان کو کیا سرپرائز ہو جاتے ہیں، شاک ہو جاتے ہیں کہ ایسی بھی روایت ہماری کتب میں موجود ہے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے تحریف قرآن پر، یہ تو ہمارا اجماع ہے کہ تحریف قرآن ناممکن ہے. اسی طرح شیعوں کو نہیں معلوم کہ خمینی کے عقائد کیا ہیں، خامنئی کے عقائد، ان کا گزشتہ کیا ہے، یہ کتنے ان پڑھ جاہل لوگ ہیں. شیعوں کو نہیں معلوم ان باتوں کا. ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں بہت ہی عجیب باتیں، عجیب ادعا کرتا ہوں. لیکن جن لوگوں نے میرے اسپیچز سنے ہیں فارسی زبان میں، عربی زبان میں، وہ جانتے ہیں کہ شیعہ مولویوں کے پاس، شیعہ علماء کے پاس، ان کے میرے خلاف ان کے پاس بالکل ہاتھ خالی ہیں. یعنی اگر وہ چاہے علمی لحاظ سے میرا مقابلہ کریں، وہ نہیں کر سکتے. نہ اس لیے نہیں کہ میں بہت، مجھے بات کرنا آتا ہے، میں بہت، ان کو بھی بولی آتی ہے، وہ مجھ سے بہتر تقریر کرتے ہیں، یا میں اس لیے کہ میں بہت چالاکی کر سکتا ہوں، وہ بھی بہت چالاک ہے، وہ شیطان سے بھی آگے ہیں. حقیقت یہ ہے ان کے ہاتھ دلائل سے خالی ہیں، اور الحمدللہ میرے پاس براہین کی کوئی کمی نہیں ہے. تو اس لیے وہ علمی مقابلہ نہیں کر سکتے، قتل بھی نہیں کر سکتے. تو ان کے پاس سامنے کیا ہے کہ وہ ایک ایسا جان چھڑاؤ جس کو کہہ دو کہ بھئی یہ ایجنٹ ہے، اور اس کو اتنا دہرا دو، اس کو دہرا دو بغیر دلیل کے، کہ وہ مشہور ہو جائے، انٹرنیٹ پہ کلپس مشہور ہو جائے، انٹرنیٹ پہ کامنٹس مشہور ہو جائیں کہ ایجنٹ ہے. پھر اگر ایجنٹ ہے تو اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر ایجنٹ ہے، ایک شخص جاسوس ہے، تو وہ اسلام کا وہ تو کوئی اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی دلیل، ہمیں اس کے دلیل کے جواب دینے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک باطل بات ہے. اگر مان بھی لیا جائے نا، میں اعتراف کروں، میں ایجنٹ، میں نے 100 مرتبہ کہہ دیا میں ایجنٹ نہیں، میں یہودی ہوں بھائی، میں اسرائیلی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے نہیں ہے، وہ سنت سے نہیں ہے، وہ حدیث سے نہیں ہے.
وہ مسلمانوں کے کتب سے نہیں ہے. اگر یہ کہا بھی جائے کہ ایک شخص بالکل وہ مسلمان ایجنٹ تو کیا وہ بالکل ملحد ہے. ایک ملحد شخص بھی جب دلیل لے کے آتا ہے, حجت لے کے آتا ہے, جو اس کا جواب حجت اور دلیل سے دینا پڑتا ہے, نہ یہ کہ اس پہ ٹپا لگاؤ کہ تو ملحد ہے. تو بہرحال یہ جو ہمارے خلاف ان لوگوں نے مشہور کرایا ہے بالکل ایک مضحک خیز بات, ایک باطل بات. اور یہ صرف میری بات نہیں ہے, یہ سب ان کے جن مخالفین ہیں, ان کو قتل نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہے. یہ بہت مشہور معروف شخصیت تھے ایران میں, آیت اللہ سید کاظم شریعت مداری, آیت اللہ سید محمد شیرازی, آیت اللہ شیخ حسین علی منتظری, ان کے جتنے آیت اللہ علی سیستانی کے متعلق بھی یہ شخصیات بہت بلند پائے کے مراجع میں سے تھے. بالخصوص آیت اللہ سید کاظم شریعت مداری, وہ زمانہ جو خمینی کی مرجعیت تھی نہیں, وہ مر جاتا, یعنی وہ اس کی مرجعیت خوئی کے مرجعیت کی سطح تک تھی داخل ایران میں, اور اس کی مرجعیت خمینی کی مرجعیت سے بہت زیادہ مقبول تھی اور وسیع تھی. اور وہ شخص تھا جس نے, کیونکہ ایران کے کانسٹیٹیوشن میں قاجار کے زمانے سے جس کے تحت شاہ حکومت کر رہا تھا, محمد رضا شاہ پہلے حکومت کر رہا تھا, اس کے کانسٹیٹیوشن میں یہ تھا کہ کسی مجتہد کو, شیعہ مجتہد کو کوئی بھی جرم ہو پھانسی نہیں ہو سکتی. تو خمینی پہ جب 1963 پہ اس نے بلوا کیا تھا تو اس کو پھانسی ہونے لگی. خمینی وہ اسی زمانے میں بھی خمینی جو ہے اس کا بھی ابھی جو 2-3 سال پہلے امریکی گورنمنٹ نے کچھ پرانے جو 50 سال گزرنے کے بعد یا 40 سال گزرنے کے بعد یہ کچھ اپنے ڈاکیومنٹس جو ہیں ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں, اس کو دوبارہ نشر کرتے ہیں, یعنی وہ اس کو پبلک بناتے ہیں. تو اس میں یہی آیا تھا کہ خمینی صاحب نے اس میں ہے کہ اس نے لیٹر لکھا تھا اس زمانے میں بھی صدر جان ایف کینیڈی کو, اور اس کے علاوہ اس خمینی کے تعلقات CIA سے امریکہ سے کتنے ہیں وہ الگ بات ہے. وہ شیعوں کو وہ شیعہ شاک ہو جاتے ہیں, شیعہ کیونکہ شیعہ بیوقوف ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ خمینی فرشتہ ہے, خمینی امام ہے, خمینی نائب امام ہے. یہ باتیں عزیزو ایک قاتل کو, ایک شخص جس کے عقائد کفریاں ہیں, تم نہیں جانتے. تم ہم سے پوچھو, اگر تم کو, میں شیعہ برادران سے کہتا ہوں, اگر تم کو میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو اپنے علماء کو بلاؤ, مناظرے کراؤ. لیکن میرا عالمیہ یہ ہے کہ میں کن کن باتوں کو آپ کو بتاؤں. کہنے کی باتیں تو بہت ہیں. میں امیر المؤمنین علیہ السلام, غصب فداک, ہجوم بیت الزہرا سلام اللہ علیہ, تحریق بیت الزہرا سلام اللہ علیہ, اس کے متعلق بات کروں یا انقلاب خمینی کے سے پہلے بات کروں تو لازمی بات ہے. پہلی تو مجھے مذہب کا دفاع کرنا ہوگا جو مذہب کا اساس ہے, امامت اہل بیت علیہ السلام. بہرحال اس زمانے میں سید کاظم شریعت مداری نے اس نے تصدیق کی کہ یہ شخص مجتہد ہے تاکہ اس کو پھانسی نہ ہو جائے, یعنی وہ اتنا سینئر تھا خمینی سے. اس شخص کو خمینی نے انقلاب کے بعد کیا اس کو گھر میں ڈال دیا اور کہہ دیا کہ ایجنٹ ہے. اس پہ ہی تو چلا مقدمہ کہ ایجنٹ ہے, مرجعیت سے سلب کرا دیا. اب کسی تاریخ شیعت میں ہے ہی نہیں کہ مرجعیت بھی سلب ہوتی ہے. مرجعیت اس کا سلب کر دیا, تمام جتنے مؤسسات تھے اس پہ قبضہ کر دیا خمینی صاحب نے, اور اس کو بیچارے کو اس کو جو جس شخص اس کو نماز جنازہ تک پڑھانے نہیں دیا. یہ حقائق ہیں, لوگ نہیں جانتے. وہ اتنا بڑا مرجع تھا اپنے زمانے میں, خوئی کے سطح کا عالم دین تھا. وہ جب وہ مرجع تھا تو خمینی تو کوئی چیز ہی نہیں تھا اس زمانے میں, اور اس سے باقاعدہ انٹرویو کرایا گیا. اس کو ان لوگوں نے کیا وہ مشہور ہے, کیا ٹارچر کیا پھر زندان میں. اور اس نے کچھ مثلا کہ اس نے انٹرویو میں بولا استغفر اللہ, تو اس کے آگے سوال ڈال دیا کیا آپ ایجنٹ ہیں؟ تو اس نے کہیں کہا ہوگا کسی سوال کے اور جواب کا سوال میں کہا ہوگا جی ہاں, تو اس کے جواب میں ڈال دیا وہ کاٹ کر گئے آپ ایجنٹ ہیں جی ہاں. تو اس طرح اس کا انٹرویو بھی نشر کر دیا, بالکل بیچارے کا آبرو ختم کر دیا, عزت ختم کر دیا عالم شیعہ. تو یہ لوگ مجھ سے پہلے, اس حقیر سراپا تقصیر سے پہلے کتنے علماء کو خمینی سے وہ ان کا قد کئی گز اونچا تھا, ان کے ساتھ ان لوگوں نے یہ کیا ہے. شیخ علی منتظری, شیخ حسین علی منتظری وہ مرجع تھے, وہ خمینی کے ثانی تھے. جو لوگ فقہ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گرچہ وہ خمینی کا شاگرد تھا لیکن وہ خمینی سے کئی گنا عالم تھا. شیخ حسین علی منتظری کے فقہ اور اصول کو دیکھیں اور خمینی کے فقہ اصول کو دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. خمینی ایک زمانے میں منتظری خمینی کا شاگرد رہ چکا تھا لیکن وہ علم میں تحقیق میں اپنے استاد سے کئی گنا آگے تھا. وہ خامنی کا استاد بھی ہے. میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے ایک دفعہ ایک تقریر کے قم میں اس نے کہا کہ یہ سب کو معلوم ہے, علماء اس زمانے میں سب کو معلوم تھا کہ خامنئی مرجعیت کا اہل نہیں ہے. اس نے صرف یہ کہا کہ یہ مرجعیت کا اہل نہیں ہے, میرا شاگرد ہے. اس کے سامنے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس کے گھر کو ان لوگوں نے حملہ کیا, جلا دیا, اس کے گھر کو جلا دیا. اور میں نے اپنے کانوں سے سنا اس کے گھر کے اوپر ان لوگوں نے اسپیکر لگائے تھے. وہی شخص جو نمبر 2 تھا خمینی, پورے انقلاب میں نمبر 2 تھا.
اس پہ کے گھر کے اوپر ان لوگوں نے اسپیکر، بڑے بڑے اسپیکر لگائے تھے، صبح سے شام 24 گھنٹے اس گھر پہ قبضہ کیا تھا ان لوگوں نے. اس کا ایک حسینیہ تھا جہاں پہ وہ درس دیتا تھا، اس پہ بھی قبضہ کیا، اس کے قرآن کو جلا دیا ان لوگوں نے. کیا ان لوگوں نے جلوس بنایا. ایران میں جو بھی جلوس بنتے ہیں وہ حکومت کے تائید سے بنتے ہیں، بالخصوص قم میں. تو وہاں پہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم نے ان کے گھر سے ایسے اسناد اور ایسے ڈاکیومنٹس پکڑے ہیں جیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خدا جانتا ہے جرمنی کا بھی ایجنٹ ہے، فرانس کا بھی ایجنٹ ہے، انگلینڈ کا بھی ایجنٹ ہے، امریکہ کا بھی ایجنٹ ہے، اور شاید کہ وہ اسرائیل کا بھی کہہ رہے تھے، یہ مجھے یاد نہیں، لیکن فرانس، جرمنی، یہ سب کا تو مجھے یاد ہے یہ کہہ رہے تھے. وہ ثبوت اب تک انہوں نے نشر نہیں. ٹھیک ہے نا، کہ سب جانتے تھے کہ شیخ حسین علی منتظری وہی شخص ہے جس نے خمینی کو مرجع بنایا. خمینی تو کہاں تھا مرجعیت، خمینی فقہ اصول کے وادی میں بھی نہیں تھا. یعنی علی بھائی، جو شخص مرجع بنتا ہے شیعہ مذہب میں، وہ دو چیزیں ان کو پڑھانا ضروری ہوتا ہے حوزے میں، ایک فقہ، ایک اصول فقہ. یہ دو چیزیں یہ پڑھائیں، زیادہ پڑھائیں تو اس سے مرجع بنتا بندہ. تو یہ ان کو فقہ اصول کا استاد بنایا شیخ حسین علی منتظری نے اور شیخ مرتضی مطہری نے. اس کے بعد اس کے مرجعیت کو قبول کرانے میں آیت اللہ سید حسین بروجردی کے وفات کے بعد سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے؟ شیخ حسین علی منتظری نے کیا. اس کے طلاب کو شہریہ جو بانٹتا تھا کون تھا؟ پیسے قرضہ لے کر اس کا شہریہ بانٹتا تھا قم میں شیخ حسین علی منتظری. اس کو ان لوگوں نے کہا یہ ایجنٹ ہے. تو بہرحال یہ ان کے پاس ایک ٹپا جو بالکل اب ایران میں تو سب کو پتا ہے، یہ ٹپا، یہ دبا، یہ بالکل بیکار ہے. یہ کسی کو، یہ تو ہنستے ہیں اس بات پہ، کسی کو یقین بھی نہیں ہے ان ایسے پروپیگنڈا پہ کہ فلاں شخص، کیونکہ ان لوگوں نے جن کا جو بھی مخالف ہے اس پہ یہی دبا لگتا ہے کہ یہ ایجنٹ ہے. پر اس کو اگر اس کو پکڑ لیں، ہاں اس کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ اعتراف کرے. اس کو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے جیل میں رکھ کے اس کی اچھی طرح اس کے کیا کرتے ہیں، خوب اس کی ٹارچر کرتے ہیں. یا اگر وہ پھر ٹارچر کے باوجود نہ مانے، خدا جانتے ہیں یہ سب حقائق ہے کہ ایران کے جیلوں میں کیا گزرتا ہے لوگوں کے ساتھ. پھر اگر وہ بھی نہ مانے تو اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی زیادتی کریں گے، بہتر یہی کہ آپ اعتراف کریں. تو بیچارہ کوئی بھی شخص وہ اعتراف کر لیتا کہ جی ہم ایجنٹ ہوں CIA کا، اسرائیل کا، فلانے. بہرحال یہ اگر کسی شخص کو پکڑ بھی لیں تو اس سے وہ کچھ مہینوں وہی اسی طرح جو لوگ تاریخ جانتے ہیں، دنیا کی تاریخ جانتے ہیں، اسٹالین کے زمانے میں سوویت یونین میں کیا ہوتا تھا کہ اس کے سب مخالفین ان کی صفایا کر دیا اور سب مخالفین سے اس نے اعتراف نکلوا دیا جیل میں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے 5 سالہ بچے کو قتل نہ کریں تو آپ برائے کرم مہربانی کر کے یہاں پہ اعتراف کر لیں کہ آپ کیا ہیں، آپ جرمنی کے ایجنٹ ہیں، آپ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، نازی ازم کا ایجنٹ ہے. تو اسی طرح اسی نقش قدم پہ کتنے لوگوں سے انہوں نے اعتراف نکلوا دیے، بے گناہ لوگوں کو، اور قتل کرا دیا ان کو. یعنی ان کا نام پہلے خراب کر دیا، پھر ان کو قتل کرا دیا کہ یہ ایجنٹ ہے. بہرحال عزیزوں، دیکھیں یہ ایک ایسے احمقانہ بات ہے کہ فلاں شخص ایجنٹ ہے تو دلیل دکھاؤ. اگر ایجنٹ ہے تو دلیل کیا؟ دلیل تو کوئی ہے ہی نہیں. صرف دلیل یہ ہے کہ وہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر وہ آ کر میری استدلالوں کا، میری چھوٹی سی دلیل کا، ولایت فقیہ کے بطلان پر، حکومت اسلامی کے بطلان پر، انقلاب کے بطلان پر، خمینی کے کفری عقائد پر، خامنئی کے کفری عقائد پر، ان کے طاغوت اور ان کے شیطان اور ان کے اسلام سے خارج ہونے پر اگر میرے کچھ چھوٹے سے دلیل کا جواب دے سکتے ہوں تو یہ دے دیں گے. خدا جانتا ہے یہ ایک منٹ بھی صبر نہیں کریں گے، یہ 1 منٹ بھی صبر نہیں کریں. او کہیں گے کہ دیکھیں یہ ایک بیوقوف آدمی ہے، اس کے پاس اس کی دلیل دیکھو، یہ باطل ہے، آؤ مناظرہ کرتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ نہیں کر سکتے، رد نہیں کر سکتے، تو کیا نتیجہ ہے؟ ہاں بھائی، جان چھڑانے کے لیے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. عوام تو ان کے ابھی تو ایران میں تو کوئی ان کا سنتا بھی نہیں ہے. پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ سب سنتے ہوں گے، کچھ لوگ جو سادہ لوگ ہیں وہ سنتے ہوں گے کہ فلانا ایجنٹ ہے، مان لیا، وہ شاید مانتے ہوں گے. لیکن اس سے یہ ایک ایسا چیز ہے، ادعا ہے بغیر دلیل کے ہیں. علی بھائی اگر میں ایجنٹ بھی ہوں نا، میں ایجنٹ نہیں، میں ملحد، میں اسرائیلی، میں یہودی، میں ایریل شارون جو پرائم منسٹر تھا اسرائیل، اس کا فرض کریں، اس کا میں دوست، میں اس کا ملازم. لیکن میں جو دلیل لاتا ہوں میں قرآن سے، سنت سے لاتا ہوں. تم آگے اسرائیل، اگر ایک اسرائیلی آ کے مذہب شیعہ پہ اعتراض کرے، یہودی آ کر اعتراض کرے، ٹھیک ہے نا، تم اس کا جواب نہیں دو گے، تم اس کو رد نہیں کرو گے، صرف یہی کہ بس یہ یہودی ہے، یہ ایریل شارون کا ملازم ہے، اس کا جواب نہیں دیں گے. نہیں، اگر تمہارے پاس جواب ہوگا تو تم دو گے. تو میں کہتا ہوں کہ بس اتنا جو میں نے کہہ دیا کافی. علی بھائی اس سے آگے کیا کہ، اور جناب
اچھا علامہ صاحب، اسی آپ کے جواب سے نا دو چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گا جو میرے ذہن میں اللہ نے سوال ڈالا ہے. جی جی. پہلا سوال تو جناب یہ میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے کہ جو معاملات آپ فرما رہے ہیں نا، اس کے بارے میں تو سچی بات یہ ہے کہ ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ مطلب ہے کوئی ججمنٹ دے سکے نا کہ آپ کا کیا موقف ہے اور دوسری پارٹی کا کیا، کیونکہ ہمیں تو آپ لوگوں کے جو اندرونی معاملات ہیں نا تشیعوں کے، ان کے بارے میں تو بالکل ہی علم نہیں ہے نا سرے سے. جی بالکل. میں نے تو عرض کیا کہ جو ایک بات سنی ہے اور جو مشہور ہے وہ میں نے آپ کی گزارش کی تھی. اس سلسلے میں عرض یہ ہے سر کہ یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کا بنیادی طور پہ تعلیم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کہاں سے پڑھے ہیں، آپ کے کون کون خاص اساتذہ کرام گزرے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 سر یہ ہے کہ آپ نے ایک بات درمیان میں بڑی عجیب کی جو مجھے بڑی عجیب سی لگی کہ حکومت اسلامی کا بطلان. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اسلامی جو ہے یہ اس کو چھوڑیں کہ خمینی صاحب نے کی یا جس نے بھی کی، آپ کا کیا موقف ہے کہ مطلب حکومت اسلامی قائم نہیں ہونی چاہیے تو کیا کفری حکومت قائم ہونی چاہیے؟ جہاں تک ہماری تعلیم کا تعلق ہے وہی کچھ جو دوسرے پڑھتے ہیں حوزات میں، حوزہ علمیہ میں ہم نے وہی پڑھا، وہی جو دوسرے پڑھتے ہیں رسائل مقاصد کفایہ درس خارج قم میں پڑھا، نجف اشرف میں پڑھا ہم نے. وہ جو دوسرے پڑھتے ہیں ہم نے پڑھا ہے، ان سے بہتر پڑھا ہے وہی. لیکن بہت سارے جو سب سے مشہور معروف ہیں وہ مثلا وہی خراسانی کے درس میں ہم کئی بہت عرصے گئے، شیخ اسحاق فیاض کے درس میں بہت گئے، نجف اشرف میں یہ بہت بڑے اساتذہ ہیں قم میں اور نجف اشرف. وہ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے درس میں نہیں آئے، لیکن ہمیں اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے کہ ہم نے حوزے میں پڑھا ہے اور ان دروس کو پڑھا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم سمجھتے تھے یہی اسلام ہے جو حوزے میں پڑھایا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا جب ہم یہی سمجھتے تھے کہ اگر ہم حوزے میں گئے تو ہم اسلام کا دین حاصل کریں گے، اور حوزے سے نکلنا، حوزے سے باہر آنا ہمارے لیے اتنا سخت تھا جیسے کوئی انسان کا جگر کلیجہ پڑتا ہو نکلتا ہو، اتنا مشکل تھا ہمارے لیے. ایک زمانہ تھا، لیکن ابھی حقائق جاننے کے بعد اور جو علوم وہ جس چیز کو وہ علم کہتے ہیں، علم دین کہتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کو جاننے کے بعد ہمیں بخوبی واقفیت ہوئی ہے کہ ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی وہاں پہ ہم نے پڑھا تو بہت زیادہ ہماری عمر کا ضیاع ہو چکا ہے، ضیاع وقت ہو چکا ہے. اچھا، اصل چیز جو اصل اسلام ہے میرے عزیز وہ قرآن مجید ہے اور فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے شیعوں کے نزدیک اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین. یہ چیز حوزوں میں نہیں پڑھاتے، یہ چیز تو اصل اسلام تو پڑھایا نہیں جاتا، اور چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جن کا یا تو کفر ہے یا اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں نے کہا کفر ہے میرے عزیز. میں یہ جملے آسانی سے نہیں کہتا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں. اس پہ میرے بہت ساری تقریرات ہیں کہ داڑھی اتنی ہے، وہ کفر ہی پڑھاتے ہیں تو اور الحاد پڑھاتے ہیں حوزوں میں. یہ بہت المیہ بہت بڑا ہے. یعنی میں تو کہتا ہوں کہ شیعہ مذہب کا سب سے بڑا المیہ جو ہے نہ اسرائیل ہے، نہ امریکہ ہے، نہ آل سعود ہے، نہ وہابیت ہے، نہ سپاہ صحابہ ہے، نہ صدام تھا. یہ سب ہمارے علماء، ہماری مرجعیت، ہمارے حوزہ علمیہ. یہی تو بہت عجیب بات ہے کہ مذہب بچا ہی کیسا ہے. یہ مذہب بچا ہی کیسا ہے اگر یہ حالت. تو دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا کہ حکومت اسلامی، دیکھیں عزیز، حکومت اسلام اگر ہم اسلام کی تعریف کریں، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے جو میں کہنا چاہتا ہوں. اکثر شاید مسلمان برداشت نہ کر سکیں، لیکن اگر وہ انصاف سے میری بات کو سنیں، عقل کی کان سے سنیں، بالخصوص اگر شیعہ سنیں، تو اسلام ہے کس چیز کا نام؟ اسلام ہے اللہ کا جو فرمان ہے، جو وحی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام قرآن ہے، جو سب مسلمان اتفاق کرتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ کلام اللہ ہے. اسلام اس کا نام ہے. اس میں جو کچھ ہے قرآن مجید میں، جو کچھ الفاظ ہیں اور جو معانی ہیں، محکمات جو ہیں محکمات ہیں اور متشابہات متشابہات ہیں. لا يعلمه الا الراسخون في العلم وما يعلم تاويله الا الراسخون في العلم. آپ کی جانب سے کچھ شور آ رہا ہے میرے بھائی. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک تو قرآن میں، ایک کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو واقعاً کلام ہے، جو فرمان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ جھوٹ مثلا ان سے نسبت دیا جائے، جو معتبر ہے. یہ دو چیزیں عالم اسلام کے لیے، ہم شیعوں کے لیے. اس کے علاوہ کلام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، 12 امام اور حضرت صدیقہ طاہرہ زہرا اطہر سلام اللہ علیہ اسی طرح حجت ہیں جس طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس طرح قرآن مجید حجت ہے. یہ اگر اسلام کی اب اس طرح تعریف کریں امت اسلامیہ کے لیے اور شیعوں کے لیے، تو اس میں حکومت اسلامی آپ مجھے دکھائیں، حکومت اسلام کے قوانین کیا ہیں، حکومت اسلام کا لیڈر کون ہے، حکومت اسلام میں
کانسٹیٹیوشن کو کچھ ہے ہی نہیں میرے عزیز, کچھ ہے ہی نہیں. اسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد سیاستدانوں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار بن چکا تھا اپنے سیاست چلانے کے لیے, اور آج تک یہی سلسلہ جاری ہے. آج تک پاکستان میں جتنے سیاستدان ہیں وہ آ کے حکومت کرتے ہیں, کس لیے؟ آپ نے اسلام نافذ کرنا ہے. وہ اسلام کے نافذ کرنے کے چکر میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو اسلامی بنانا ہے. یہ سلسلہ جو پاکستان میں ابھی ہے نا, یہ 1400 سال سے چل رہا ہے. حالانکہ قرآن مجید کے آیات کو دیکھیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ حکومت بنائیں گے, کس طرح حکومت بنائیں گے نا؟ قانون دکھائیں مجھے, ڈھانچہ دکھائیں, کہاں کس چیز کا نام ہے. ایک حکومت کے لیے حکومت کا لیڈرشپ معین ہونا چاہیے کہ لیڈر کون ہوگا. لیڈر کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے. ہم شیعوں کے پاس ہے 12 امام, 12 امام کے بعد ان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ ہم شیعوں کہتے ہیں کوئی. جب آپ لوگوں کے پاس تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے. حکومت کا کتنے منسٹریز ہوں گے, اس کے قوانین, فوج کا کیا کردار ہے, پولیس ہے, میئر کا آفس ہے, کتنے قانون ہوتے ہیں حکومت کے. ابھی امریکہ میں جو گورنمنٹس ہیں, ہر فیڈرل گورنمنٹ ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ ہے, سٹی گورنمنٹ ہے, ہر ایک کے پاس اگر ان کے قوانین کو آپ دیکھیں ہر لیول پہ سینکڑوں کو ان کے قانون کے بکس ہیں جو ان کے کوڈز ہیں, جن کو کوڈز کہتے ہیں, بائی لاز کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے ہی نہیں, تو حکومت کیسے بنائیں گے؟ حکومت کے اگر ہاں جو علماء کرتے جائیں, علماء کا کام یہی ہے کہ جو سیاستدان ان سے کروائیں, جو جہاں سے پیسہ ملے, پاور ہو, تو پھر حکومت اسلامی بنائیں گے. لیکن بہرحال ہم کہتے ہیں شرعیت کہاں سے آتا ہے؟ شریعت اللہ کی جانب سے آتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے, اور ہم شیعوں کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے, کیونکہ ان کا بیان ہی نہیں اس مسئلے پر, ان کا بیان ہی نہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی اتھارٹی بھی کسی کو نہیں دیا ہے کہ چلے ہم بیان نہیں کرتے, آپ اس کو بنا دیں لوگوں کے لیے. جیسے کہیں گے کہ ہم اجتہاد کریں گے, چلے ہم اجتہاد سے یہ احکام بنائیں گے. تو میں اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب اجتہاد پہ مفصل بحث کریں گے, تو یہ اجتہاد کی مشروعیت ہی کہ ہم اسلام میں کوئی کچھ نہیں ہے, ہم اس کو بناتے جائیں گے, اس طرح ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اس بات کو سختی سے منع کیا گیا, جس چیز کا نام اجتہاد کے نام سے آج لوگ مشہور کرا رہے ہیں کہ اجتہاد یہی ہے کہ بھائی اللہ نے نہیں فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, لیکن ہم اس کو بنائیں گے اور یہ مسلمانوں کے لیے یہ قانون ہوگا. تو یہ بھی ایک بدعت ہے, ایک امر باطل ہے. تو بہرحال جب ایک چیز کے قوانین اسلام میں ہی نہیں ہے تو اس کو آپ اسلام, مثلا میں ایک نماز بناؤں, میں 10 رکعت کا ایک نماز بناتے ہیں, بڑی پیاری نماز, کیا آپ نے دن کے فلان وقت غسل کر کے وضو کر کے بنانا ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ لعنتی, آپ کہیں گے کہ لعنتی آدمی. جب اللہ نے نہیں فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, تو آپ نے اپنی ذہن سے, اپنے دل سے, اپنے شہوت سے نماز بنایا 10 رکعت کا, یہ آپ کے کفر کی دلیل ہے. تو اسی طرح آپ جس حکومت اسلامی کا احکام کہاں ہے, کہاں ہے, شیعوں میں یا جماعت مخالفین کے پاس؟ میرے عزیزوں, نہ شیعوں کے پاس حکومت اسلامی کا احکام ہے, نہ مخالفین کے, نہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہے, نہ قوانین, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی. میں آپ کو عرض کروں, کچھ بھی نہیں. اسلام میں اگر کچھ ہے ہم شیعوں کے پاس, وہ امامت ہے, حکومت نہیں ہے, امامت ہے. اور امام کو یہ اختیارات, وہی اختیارات ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں, اور امام کے پاس وہی ہدایت ہے, وہی علم ہے, وہی نور ہے جو رسول, عصمت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. وہ جب آئیں گے, جی ہاں, وہ ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا, اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں, اپنی اجتہاد سے نہیں, اللہ کے فرمان سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ ان کے پاس جو احکام ان کو پہنچے, ہمیں نہیں پہنچے, ان کے مطابق وہ حکومت بنائیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کیا بنائیں گے, آپ کیا کریں گے جب قانون ہی نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا. خمینی صاحب نے انقلاب کیا, ایران میں حکومت بنایا, کانسٹیٹیوشن, آپ کو پتا ہے ایران کا کانسٹیٹیوشن کہاں سے آیا؟ ایران کا کانسٹیٹیوشن لکھنے والے شخص کا نام ہے ڈاکٹر حسن حبیبی. ڈاکٹر حسن حبیبی, ابو الحسن بنی صدر, یہ لوگ ایک کمیٹی تھے. یہ لوگ فرانس میں, جب خمینی صاحب فرانس میں تھے, تو انہوں نے حکومت ایران کا اس زمانے میں انقلاب کے پیروز ہونے سے, کامیاب ہونے سے پہلے, انہوں نے انقلاب کی پیروزی کے بعد کے لیے کانسٹیٹیوشن لکھا. پتہ کہاں سے لکھا؟ قرآن و سنت سے نہیں. انہوں نے فرانس کا, کیونکہ یہ لوگ فرانس میں تعلیم یافتہ لوگ تھے, جیسے پاکستانی گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے, کس کے بنیاد پر ہے؟ برٹش سسٹم پہ. وہی پرائم منسٹر ہے, وہی فرض کریں کیا ہے, پارلیمنٹ سسٹم ہے, الیکشن سسٹم بالکل وہی جو برطانیہ میں ہے. ہندوستان کا بھی یہی ہے کہ وہاں سے لیا. حکومت ایران کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, وہ انہوں نے فرینچ کانسٹیٹیوشن کا فارسی میں ترجمہ کر کے پھر اس میں کچھ اصلاحات لا دیے. اور پھر جب ایران پہنچے تو اس میں خمینی صاحب کو شہوت ہو گئی کہ ولایت فقیہ بھی اس میں ہونی چاہیے. پھر اس بعد میں اس ولایت فقیہ کا بھی اضافہ کیا گیا. سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ اوکے جناب. اور مزید بہرحال حکومت اسلامی کا بیان یہ ہے میرے عزیز کہ حکومت اسلامی, آپ, یہ میرا چیلنج ہے علماء اسلام کو
کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دین اسلام کامل ہے, دین اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے, اس میں حکومت اسلام جز ہے, تو مجھے بتائیے, تو آپ مجھے بتائیے کہ کہاں ہے وہ احکام؟ قرآن کے وہ آیات دکھائیے, اور بخاری, مسلم, سنن ترمذی, مسند احمد بن حنبل کے وہ احادیث مجھے دکھائیں کہ جس میں حکومت اسلام کے قوانین موجود ہیں, جس میں حکومت اسلام کے کانسٹیٹیوشن موجود ہے. کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس. سب کچھ احادیث ہیں بخاری میں, مثلا الامراء من قریش, عمراء قریش میں سے, عمراء کی اطاعت کرو, اس طرح کے وہ عام احادیث ہیں. اس سے تو وہ تو کانسٹیٹیوشن کہاں ہے بھائی؟ اچھا, اور جناب. اچھا, دوسرا علامہ صاحب آپ نے درمیان میں ایک بات کی ہے کہ اجتہاد آپ کی نظر میں بالکل باطل ہے نا؟ جی. تو اس میں انجینئر محمد علی مرزا جلمی صاحب کی بھی ایک دلچسپی کی بڑی بات آپ نے کر دی ہے, کیونکہ وہ تو اس بات کو بطور, وہ اس کو کہتے ہیں بطور فقی, یہ فقی بیسیکلی دی جاتی ہے جب کسی کو مرض ہوتا ہے نا معدے کا, تو حکماں جو ہوتے ہیں نا طبیب, جیسی قدیم جو یونانی یا انڈین جو طبیب ہوتے تھے نا وہ فقی دیتے تھے. تو انجینئر صاحب کہتے ہیں میں آپ کو الزامی جواب دوں گا جس سے آپ کو فقی, تاکہ آپ کا بالکل آزما سیٹ ہو جائے, آپ کو پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو انہوں نے فقی اہل سنت علماء کو دی ہے کہ جو اجتہاد کے قائل نہیں ہیں. انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بڑے ظلم کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دور میں جو بے شمار ایسے میڈیکل سے ریلیٹڈ مسائل پیدا ہو چکے ہیں, خاص طور پہ میڈیکل کی مثال انہوں نے دی ہے, بے شمار مسائل ہیں جو کہ جو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مجتہدین کہلاتے ہیں, بڑے ائمہ کرام جو اہل سنت کے کہلاتے ہیں, تو ان کے دور میں تو وہ مسائل ہی نہیں تھے. تو وہ کہتے ہیں آج آپ کے جو علماء مجبور ہو گئے ہیں نا کہ اس کے بارے میں فتویٰ دیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کیا مسئلہ ہے, یہ آرگن ڈونیشن کا کیا مسئلہ ہے, اس طرح کے ایک نہیں بے شمار پرابلمز ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں دکھاؤ نا کہ کہاں پہ قدیم آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس ثبوت موجود ہے. تو آپ آج اجتہاد کر رہے ہو نا, تو آپ کے جو اہل تشیع علماء وہ تو اجتہاد کو کرتے ہیں, تو انجینئر صاحب تو ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ اچھی چیز ہے کہ اجتہاد ضروری ہے, اہل حدیث بھی کرتے ہیں. تو آپ سے یہ سن کے بڑی عجیب بات لگی کہ آپ اجتہاد کے قائل نہیں ہیں, تو جو دور جدید میں مسائل آئیں گے اس کو پھر آپ کیا حل کریں گے, اس کا کیا آپ کے پاس کیسے حل ہوگا, سوائے اجتہاد کے کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا دین کامل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کامل ہے, اور احادیث میں بلکہ قرآن مجید میں ظن جس کو گمان کہتے ہیں اس کی پیروی, ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, ظن کا حق سے, گمان کا حق سے کوئی واسطہ ہی نہیں. آپ کو یقین کی اتباع کرنی چاہیے, گمان کا اتباع نہیں کرنی چاہیے. یقینی وہی ہے جو قرآن میں ہے اور احادیث صحیحہ میں ہے. اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو ہمارے مذہب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے 12 جانشین ہیں جن کے پاس وہی علم ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو امت کو ان سے اگر رجوع کریں تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اجتہاد کس کو بولتے ہیں؟ اجتہاد بولتے ہیں اس بات کو کہ اگر کوئی چیز قرآن میں اگر ہے تو وہ اجتہاد نہیں ہے. اگر اللہ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو, تم اس طرح وضو لے لو. ہاں, آواز بہت اونچی آ رہی ہے آپ. اچھا, میں آپ ایک منٹ, میں کیونکہ آپ کی جانب سے شور بہت آ رہا ہے تو میں یہ جو ہے میں آپ کا آڈیو لو کرتا ہوں. جب بولیں گے تو میں آپ کا آڈیو کھولوں گا, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا, تو میرے عزیزو, اجتہاد کے متعلق بات تفصیل سے کرنی ہوگی. اگر ایک چیز قرآن میں موجود ہے تو وہ اجتہاد نہیں ہے. اگر آپ قرآن ایک بات بتاتا ہے, اگر کوئی اس کو اجتہاد بھی کہہ دے نا تو اس سے میں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, اس سے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اگر اللہ نے ایک چیز قرآن میں فرمایا ہے تو آپ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ اجتہاد ہے, وہ اچھی بات ہے. اگر ایک چیز سنت میں موجود ہے وہ بھی اگر اس کو آپ اس پہ عمل کریں وہ تو واضح بات ہے, سنت پہ عمل کریں. اسلام یہی ہے, اسلام اس کے علاوہ کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز نہ قرآن میں نہ سنت میں, نہ قرآن میں نہ سنت میں, آپ اس کو اپنے عقل سے بناتے جائیں یا کسی قیاس کر کے بنائیں, کسی اور چیز کو دیکھ کر بنائیں, اس کا نام ہے اجتہاد. اب بحث مفصل ہے کہ کیا یہ مشروع ہے, شرعی ہے یا غیر شرعی. ہمارے نزدیک ہم اہل بیت طاہرین علیہ, میرے تو بہت سارے تقاریر ہیں, میں نے شیعہ علماء کو چیلنج دیا ہے, میرے واضح بیانات, وہ تو میری بات کو رد نہیں کر سکتے. شیعہ علماء بس وہ ایک راستے پہ چلے ہیں, وہ اس کو واپس نہیں آ سکتے. تو عزیزو, یہ اس بات کی کوئی اس کی کوئی شرعیت ہی نہیں ہے. یعنی جماعت, میں ابھی کیونکہ انجینئر مرزا صاحب نے کہا تھا کیونکہ ہمارے پاس اجتہاد ہے, ہمیں امام کی ضرورت نہیں. اگر عالم علماء اجتہاد کر سکتے ہیں تو پھر امام کی کیا ضرورت ہے. یہ مولوی اسحاق صاحب نے بھی یہی کہا تھا. تو میں اس کے متعلق ابھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں مفصل تقریر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو اجتہاد کا نعرہ لگاتے ہیں یہ جماعت مخالفین میں بھی
جو ہمارے اہل قبلہ مسلمان بھائی ہیں ان کے مذہب میں بھی ایک مسلم بات نہیں ہے. ان کے بہت بہت بڑے علماء تھے, مثلا خود بخاری, خود مسلم, خود احمد ابن حنبل, یہ لوگ اجتہاد کے بہت مخالف تھے. اس کے مقابلے میں ابو حنیفہ کا مذہب ہے مذہب رائے, جو اجتہاد کے چیمپئن ہیں, اور یہ لوگ کرتے ہیں. یہ ان کے درمیان سخت کشمکش ہے, اور کس کی بات سے یہ بہرحال بات کسی کی بھی ہو ان کے مذہب کے مطابق صحیح ہو, یہ بات یہ ہے کہ ایک متنازع امر ہے. ان کے مذہب میں بھی مسلم بات نہیں ہے. ہمارے مذہب میں تو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے اس باتوں سے سختی سے منع کیا ہے, سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کہ نہ تو مجتہد کا قول کسی کے لیے حجت ہے اور نہ اجتہاد بالرائے یہ حکم اسلام ثابت کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہے. اگر کوئی طریقہ کار ہے تو صرف قرآن و سنت ہے. ہمارے پاس الحمدللہ, میں اپنے مذہب کے متعلق بات کر سکتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں الحمدللہ احادیث اتنے زیادہ ہیں, نصوص اتنے زیادہ ہیں. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ, کہ میرے بعد میرے غیبت میں اگر کوئی آپ پہ ایسا امر طاری ہو جس میں آپ حکم جاننا چاہیں تو روات احادیث سے رجوع کریں. مجتہدین سے نہیں فرمایا, اہل فتویٰ سے نہیں فرمایا, اہل رائے سے نہیں فرمایا, محدثین کرام سے رجوع کریں جو راویان حدیث ہیں, کیونکہ یہ میرے نمائندے ہیں آپ پر اور یہ میری لسان حجت ہیں آپ پر, آپ ان سے حدیث قبول کریں. تو عزیزو, ہمارے پاس الحمدللہ کیونکہ نصوص کی کمی نہیں ہے, نصوص یا کوئی بھی حکم آ جائے یا اس کے لیے خاص دلیل خاص موجود ہے یا اس کے لیے عام دلیل احادیث میں موجود ہے. اس کو جو بیبی ہو, جو بھی مسئلہ ہو, یا وہ عام دلیل میں شامل ہے یا خاص دلیل میں شامل ہے. اس لیے ہمارے لیے کوئی المیہ نہیں ہے, کوئی المیہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے. ہمارے لیے احادیث نصوص اتنے زیادہ ہیں. جب نص زیادہ ہے, جیسے معاذ بن جبل نے کہا نا, وہ ایک ضعیف حدیث ہے آپ لوگوں کے ہاں, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں کیا کرو گے یمن جا کر. اس نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو پہلے میں قرآن پہ عمل کروں گا, پھر میں سنت میں دیکھوں گا کوئی حکم ہے, اگر نہ ہوا تو پھر اجتہد بالرائے ولا آلو, میں اجتہاد بالرائے کروں گا اور اس میں بہت اچھی طرح کوئی تقصیر نہیں کروں گا, کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. تو اس میں بھی یہی تو ہے کہ پہلے قرآن پہ پھر سنت پہ اور اس کے بعد جو ہے اجتہاد بالرائے. تو کیونکہ ہمارے پاس نصوص اتنے زیادہ ہیں, تو اگر واقعا کوئی شخص منصف ہو تو اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بالکل بالعکس یہ چیزیں ہمارے احادیث میں ممنوع ہے. لیکن یہ بات جو میں نے کہا نا, یہ کیونکہ ابھی لوگ اتنے مخالف راستے پہ چل چکے ہیں, یعنی یہ اجتہاد صدیوں تک شیعوں میں تھی نہیں. شیخ توسی رحمہ اللہ, جنہوں نے فقہ میں پہلی کتاب لکھی المبسوط, ان کا بات تو یہی ہے کہ ہمارے مخالفین ہم پہ, ان کے مقدمے میں ایک بہت طویل چیپٹر ہے, کہتے ہیں ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں, سنہ 450-480 میں ان کی وفات ہے. کہتے ہیں ہمارے مخالفین جو ہیں وہ ہم پہ تانا لگاتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس فقہ نہیں ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں ہمارے پاس فقہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس علم فقہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس نصوص بہت زیادہ ہیں, احادیث بہت زیادہ ہیں, اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں اس لیے کہ مخالفین ہمیں تانا دیتے ہیں, تو میں یہ کتاب المبسوط لکھ رہا ہوں علم فقہ میں, اور وہ علم فقہ انہوں نے شروع کیا. تو یہ اجتہاد جو ہے فقہ ہمارے معاشرے میں صدیوں تک تو نہیں تھی. اب شیعوں کو یہ باتیں نہیں معلوم, شیعہ علماء کو نہیں معلوم, شیعہ عوام کو یہ نہیں معلوم, یہ ایسے سمجھتے ہیں کہ میں کوئی نیا دین لے کے آیا ہوں, بلکہ بالعکس وہ جس باتوں کو مسلم سمجھتے ہیں یہ دین میں بدعتیں ہیں, یہ دین میں بدعات ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ عمل کرو, یہ بدعت ہے. آپ ہو شیعو, تم میری بات سنو, یہ کون کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے؟ اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے کچھ فرمایا ہی نہیں ہے. کہ ایک اور طبقہ بھی ہے کہ ان کے اقوال آپ کے لیے حجت ہے اور وہ کون مجتہدین. یہ سب بکواس ہے, یہ سب جھوٹ ہے, بہتان ہے. شیعہ احادیث میں بھی اور جماعت مخالفین کے احادیث میں بھی یہی ہے کہ تم کلام اللہ, کلام الرسول اور اہل بیت طاہرین حدیث سے ثقل ان کے فرامین پہ عمل کرو. اس کے علاوہ کوئی کسی اور کا کلام حجت نہیں ہے. جی ہاں, علماء کا کام ہے کہ لوگوں کو احادیث سنائیں, احادیث پڑھائیں, احادیث کی شرح کلام معصوم لوگوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے نا؟ جی جناب, معاف کیجیے گا, فرمائیے بھائی, معاف کیجیے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کا مختصر سا جواب دے دیں کیونکہ ہمارا ٹائم کافی لگا نا اسی پہ. بہت آپ کے پاس نصوص موجود ہے, مجھے آپ بتائیں گے کہ عام اہل سنت تو اس میں بالکل واضح, میرا محدود علم ہے لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اہل سنت کے پاس جگر کی پیوند کاری کی کوئی حدیث نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے میں یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آیا. تو آپ کے پاس کیسے ہے؟
میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اگر ایسی اگر اس کی دلیل خاص نہیں دلیل عام تو موجود ہے. مثلا فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ فرمایا کہ رفع عن امتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت سے 9 باتیں مرفوع ہیں، ان پہ کوئی گرفت نہیں ہے. ان میں سے ایک ہے الی ما اضطر الیہ، وہ جو انسان اس میں مضطر ہو جائے، ایک ایسی بات ہو جائے آج پیش آ جائے آپ کو جس میں آپ کو اضطرار ہے، مثلا آپ مر جائیں گے، کلیجہ آپ کا جو ہے کلیجہ آپ کا خراب ہے، کلیجہ اگر اس کو چینج نہ کیا جائے تو آپ مر جائیں گے، تو یہ اضطرار اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 9 باتیں ہیں جو مرفوع ہیں، یعنی اس پر روز قیامت اللہ یہ انجام بھی دے نا، روز قیامت اس میں حرام بھی ہو انجام دیں تو وہ روز قیامت آپ کا حساب کتاب نہیں ہوگا اس میں سے ایک یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی بات میں مضطر ہو جائیں، مثلا آپ کے جگر خراب ہے، جگر اگر اس کا آپریشن نہ کیا جائے تو آپ مر جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، اس کے لیے نص خاص نہیں ہے لیکن نص عام موجود ہے. جی جناب. نہیں یہ تو اجتہاد ہے نا، جو آپ اجتہاد ہی کر رہے ہیں. نہیں اس کو اگر آپ اجتہاد کریں اس طرح آنکھوں پر، اگر کوئی بات نص میں موجود ہے عزیز، اگر کوئی بات نص میں موجود ہے، ایک قاعدہ ہے مثلا عام قاعدہ ہے کہ اگر آپ کبھی بھی مضطر ہو جائیں، مثلا آپ مرنے لگے ہیں، پانی نہیں ہے، پانی چوری کرنا پڑتا ہے، یہ اضطرار ہے بھائی، میں مر جاؤں گا اگر میں پانی چوری نہ کروں تو یہ میرے لیے جائز ہے کہ میں کچھ پانی چوری کر کے پانی پی لوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر آپ اس کا نام اجتہاد رکھتے ہیں، ایسے اجتہاد ہمارے سر آنکھوں پر، یہ اجتہاد نہیں ہے، لیکن آپ اگر کہتے ہیں اجتہاد یہی ہے تو میں اس کا مخالف نہیں ہوں. ایک ایسی چیز جو نص میں موجود ہے، ایک قاعدہ عام ہے، اس کو آپ تطبیق کرتے ہیں جزئی امور پر، یہ سر آنکھوں پر، یہ اس کو ہم مانتے ہیں. لیکن وہ چیز جس کا سرے سے ہے ہی نہیں ہے، مثلا اس سرے سے ہے ہی نہیں ہے کہ الیکشن کرانا ہے، کہاں ہے الیکشن کرانا ہے بھائی؟ حدیث کہاں ہے الیکشن کرانا ہے؟ ہم یہ حکومت بنائے، حکومت اسلامی ہے، خمینی صاحب نے کانسٹیٹیوشن لے کے آئے فرانس سے، فرانس کا کانسٹیٹیوشن فارسی میں ترجمہ کر کے ادھر لگایا ہے، جو شاہ کے جو اختیارات تھے اس کو چینج کر کے اس کو اپنے لیے لکھا ہے کہ ولی فقیہ، ٹھیک ہے نا، اور تو کچھ نہیں کیا اس نے، اس کا نام لگ گیا حکومت اسلامی. یہ چیزیں جو ہیں یہ بدعت ہیں، یہ اجتہاد ہے، اور یہ ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. مثلا ہمارے علماء کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں کہ ہر مقلد کے لیے واجب ہے کہ وہ تقلید کرے یا اجتہاد کرے یا احتیاط کرے. حدیث دکھاؤ، اس کی حدیث دکھاؤ، وہ کیوں حدیث پہ عمل نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اجتہاد کرے نہ تقلید کرے؟ علماء اس کے لیے حدیث شرح کریں، اس کے بجائے مسائل بولیں، فتوے بولیں، اس پہ حدیث پہ عمل کریں. تو یہ اجتہاد کا نام ہے. مثلا کہتے ہیں کہ اگر مرجے کو خمس نہ دو تو خمس قبول نہیں ہے، حدیث دکھاؤ، کوئی حدیث ہے ہی نہیں اس کی. یہ اجتہاد ہے. جو چیز نہ اللہ نے فرمایا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو شیعہ عوام کے گردن پہ اسلام کے نام پہ لگا دو اپنی بدعات کو، اور کہہ دو کہ اس کا جو مخالف ہے وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے، اور وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے.